السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر اسلامیات کمپلسری لیکچر 15 ہم دیکھ رہے تھے منتخب قرآنی آیات ترجمہ اور مختصراً اس کی تفسیر، اور تفسیر آپ نے اس طرح سے یاد نہیں کرنی، بس مختصر اپنے ذہن میں اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے۔ ترجمے کو بہت زیادہ دھیان دیجئے، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت ہم لیں گے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ صحیح روش اختیار کرنے کا حکم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور بات درست کہو۔ دو باتوں کا حکم پہلے ٹکڑے میں، اللہ کا تقوی، بات سیدھی کرنا۔ جب تم یہ کام کرو گے، اور آگے بھی دو کام آ رہے ہیں، تو اس کا انعام اللہ نے بتا دیا۔ یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہیں راست روی کی توفیق عطا فرمائے گا۔ نیکسٹ، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور پھر مزید کرنے کے کام کیا ہیں؟ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو تحقیق اس نے بہت بڑی کامیابی پا لی۔ گویا صحیح ڈائریکشن، صراط مستقیم کی ڈائریکشن، جو چیز ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے، اللہ کا قرب دلاتی ہے، وہ اس آیت کے اندر چار چیزیں، دو آیات ہیں، چار چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 اتقوا اللہ، نمبر 2 قولوا قولا سدیدا، نمبر 3 یطیع اللہ، نمبر 4 یطیع اللہ کے بعد و رسولہ، یعنی اطاعت کا لفظ رسول کے لیے بھی آئے گا۔ چار کام اپنی روٹین کے اندر اپنی ایک بندہ مومن کو لانے ہیں۔ جب وہ لائے گا تو پھر انعام کے طور پر اعمال کی اصلاح کی توفیق ہوگی، اپنے مزید بہتری کی توفیق ہوگی۔ دوسرا، گناہوں کی بخشش نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے، سارے گناہوں کی بخشش فرمائیں گے۔ اور پھر اصل کامیابی یہی ہے۔ آپ دیکھیے آج ہم دنیا میں چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے پیچھے مر رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ غم ہم دنیا کو ہم نے بنایا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیا کی بھی کرو، لیکن ساتھ ساتھ اس کامیابی کو بھی فوکس کرو جس کو اللہ نے فازا فوزن عظیمہ قرار دیا ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، اور یہ کامیابیاں اللہ کے ہاں صرف باتیں کر کر کے نہیں ملتی۔ دنیا میں ہم لوگوں کو باتیں کر کر کے خوش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے عمل کے اندر اس طرح کی چیزیں قرآن کے اندر بے شمار مقامات کے اوپر کرنے کے کام بتا دیے گئے، ڈوز اور ڈونٹس بتا دیے گئے کہ کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے۔ تو انہی میں ہی نمبر 1 تقوی ہے، اور تقوی اب کیا ہے اس کو مختصراً جانیے کہ اللہ نے جن چیزوں کا، اچھے اخلاق کا، اچھے معاملات کا حکم دیا اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ان کو اختیار کرنا۔ جن کاموں سے اللہ نے روکا ان کاموں سے رکنا۔ یاد رکھیے کہ یہ تمام نیکیوں کی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ ساری عبادات تقوی کے حصول کے لیے اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، اور تقوی کا حصول اور اللہ کا تقوی اور اس کا مرکز دل ہے، یہ بہت ضروری ہے بندہ مومن کے لیے۔ اور پھر قولوا قولا سدیدا، سچی بات کہنا، سیدھی بات کہنا۔ اب سیدھی بات کے اندر یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے منہ پہ ٹکا کے ہم نے بات مارنی ہے، اگلا جتنا مرضی ہرٹ ہو ہماری بات سے، ہم کہیں جی ہم تو بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں۔ اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسٹریٹ فارورڈ کا مطلب یہ نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ کا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ حق کی بات کی جائے، حکمت بھی ہو، دانائی بھی ہو، بات کے اندر دیکھا جائے بات کہاں کی جا رہی ہے، کس انداز میں کی جا رہی ہے، حق کے مطابق جو ہے وہ سچائی کے ساتھ گفتگو کو اختیار کیا جائے، لیکن بات کے اندر تہذیب، طریقہ، شائستگی ضروری ہے۔ اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ ہم پیچھے بارہا پڑھ کر آئے کہ یہ اطاعت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کے سامنے سرنڈر کریں، رسول کے اسوے کو فالو کریں، زندگی کے اندر صبح سے لے کر شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کو اختیار کریں، تو انشاءاللہ تعالی فازا فوزن عظیمہ کا حصول ممکن ہوگا۔
दूसरी आयत 2 बेहतरीन नमूना लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। यानी अगर हमने किसी को रोल मॉडल बनाना है तो वो रोल मॉडल कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा और कोई रोल मॉडल दुनिया में नहीं बन सकता, कोई इंसान, कोई शख्सियत, ना कोई हमारा हीरो है। असल हीरो, असल रोल मॉडल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि एक एक आपकी ज़िंदगी का एक एक वाक़या जो है अल्लाह ने उसको महफूज करवा दिया, हमें बता दिया कि जो जिस हाल में है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात को देखे। अब ये जो आपकी आयत है, ये जो आयत है ना, आपकी ही बुक में हम एक टॉपिक पढ़ कर आए हैं, उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेक्चर 11 था। आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये चीज़ आपको कवर हो जाएगी। फिर आयत नंबर 3 है, इत्तेहाद मिली है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरके में ना पड़ो। अब ये अल्लाह की रस्सी कौन सी रस्सी है? ये रस्सी कुरान पाक है, जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, एक सिरा बंदों के हाथ में है। जब हम इस रस्सी को थामेंगे तो इस रस्सी का जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, इस रस्सी के और बहुत ज़्यादा काम है, कुरान की बहुत ज़्यादा, यानी कि उसकी सिफ़ात हैं, उसके मामलात हैं, वो हदायत है, वो मुबारक है, वो फ़ज़ल है, वो रहमत है, वो करम है। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो यहाँ पे बताया गया वो क्या है कि तफ़रका बाज़ी का ख़ात्मा होगा जब हम कुरान से जुड़ेंगे। याद रखिए कि इत्तेफाक, इत्तेहाद ऐसी चीज़ है जिसे पूरी दुनिया पसंद करती है, कोई भी लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि इस कदर ना इत्तेफाकी और इंतशार है लोगों के अंदर, और ख़ास तौर पर उम्मत मुसलिमा के अंदर। तो ये इख्तलाफ, ये इंतशार सिर्फ़ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने से दूर हो सकता है, जब हम कुरान को अपना हकम बना लें, सर का ताज बना लें। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये जो इत्तफ़ाक़ है ये सिर्फ़ अल्लाह का जो कुरान है उसके साथ सही मायनों में जुड़ने के बाद ही इंसान को हासिल होता है। और हब्लुल्लाह वही है, अल्लाह की रस्सी है। इसको आप हदीस के अंदर देख लीजिएगा, यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है। और फिर ज़ाहिरी बात है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत दी है तो उस वक्त जितना इंतशार उस माशरे में था, लोग एक दूसरे की गर्दनें काटने के लिए तैयार बैठे होते थे, बात बात पे लड़ाई झगड़े हो रहे होते थे, एक झंडे के तले लोग इकट्ठे नहीं होते थे। कुरान के आने के बाद ऐसी लोगों की काया पलटी कि वो इस कदर ज़बरदस्त क़ुव्वत बनकर उभरे हैं, सुपर पावर बन गए फिर मुसलमान पूरी दुनिया के लिए। तो उसके लिए अगर हम आज भी अपने अंदर से तफरक़ेबाज़ी, फ़िरक़ाबाज़ी, जिसको अल्लाह ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, अगर हम ये ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें कुरान से सही मायनों में जुड़ना होगा। मैं जब आपसे बात कहती हूँ ना सही मायने, तो सही मायने ये है कि अच्छे उस्ताद से कुरान पढ़ कर देखिए कि कुरान किस तरह एक फ़र्द वाहिद को, एक फ़र्द वाहिद की मानंद इंसान को, पूरे मुसलमानों को बनाना चाहता है। जब हमारा रब एक है, हमारा किबला एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा रसूल एक है, तो फिर इतने फ़िरके कहाँ से निकल के आए? ये बड़े ज़बरदस्त शेर हैं। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। और फिर एक और शेर है, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। फिर एक और शेर है, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के ज़र्री असूल, गुलशन हस्ती में है ये, गुलशन हस्ती में ये हैं इज़्ज़त व अज़मत के फूल। अब इसके लिए भी हमने लेक्चर 14 तारुफ़ कुरान पढ़ा, वहाँ पे कुरान के हवाले से आपने बहुत सी चीज़ें पढ़ी। सपोज़ जैसे कि अब मैं आपका स्मार्ट सिलेबस देख रही थी, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जी आयत का तर्जुमा तैयार कीजिए, तफसीर भी तैयार कीजिए। हालांकि तफसीर जो है वो कभी भी आपके पेपर्स में नहीं आई। सपोज़ मैं ये कहती हूँ कि एक तरफ हम जहन में रख लेते हैं कि वो तफसीर आपको दे ही देते हैं, तो इतनी चीज़ें आप इस्लामियात कंपलसरी में पूरी बुक के अंदर पढ़ रहे हैं कि फ़ौरन आपके जहन के अंदर तैयार हो जाएं चीज़ें कि ये फ़लाँ चीज़ हमने पढ़ी है और वो चीज़ हम यहाँ पे दे सकते हैं।
نمبر 4 ہے ان اکرمکم عنداللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تم میں پرہیزگار۔ پرہیزگار کون ہے؟ متقی ہے۔ اب یہ جو ہم نے آیت نمبر 1 پڑھی، وہاں پہ بھی ہم نے پڑھا نا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، یہ سیم وہی بات ہے کہ جس کے اندر تقوی سب سے زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، نمبر 1 ہے۔ اب ہمارے ہاں دنیا میں ہم کن کو عزت دیتے ہیں؟ جن کے پاس بہت مال ہوتا ہے، جن کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، جن کے پاس کوئی اور دنیا کی چیز ہوتی ہے، ہم انہیں بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، انہیں ہم اپنے بہت قریب رکھتے ہیں، قریب ہونا چاہتے ہیں ان کے۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ میرے قریب وہ ہوگا، چاہے وہ ایک ریڑھی والا ہے، چاہے وہ ایک جھاڑو لگانے والا ہے، چاہے وہ ایک عام سا ورکر ہے، ایک عام سا کہیں پی این ہے، سیکیورٹی گارڈ ہے، کوئی اس کے، اللہ تعالیٰ کی دنیا میں لوگوں کے عہدے نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کی عزتیں اور شہرت ناموری نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کی مال و دولت نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے، اور اللہ کے ڈر سے بچ کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے والا کون ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو تقوی ہے، یہ تقوی اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، مطلوب ہے، اور اصل چیز ایمان اور تقوی ہی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ قریش کے لوگ، اگر ہم دیکھیں جب قرآن نزول ہو رہا تھا تو قریش اس تقوی سے خالی تھے، جبکہ حضرت بلال جو کہ ایک غلام ہونے کے باوجود ایمان اور تقوی سے آراستہ، لہٰذا کہا گیا کہ وہ سب سے افضل ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف فرمایا، آپ نے اس کے بعد خطبہ دیا، شکر ہے اللہ کا جس نے جاہلیت اور اس کے تکبر کو تم سے دور کیا۔ اب تمام انسانوں کی صرف 2 قسمیں ہیں، ایک جو نیک اور متقی ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت شریف اور محترم ہیں، دوسرے فاجر اور شقی جو اللہ کے نزدیک ذلیل اور حقیر ہیں۔ تو بات وہی ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری نہیں سوائے تقوی کے۔ آیت نمبر 5 تفکر بالخلق انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ یہ ٹاپک ہے تفکر بالخلق۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ عقل کے استعمال پر زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ سمن بکمن امیون اندھے بہرے گنگے ہو کر میری آیات کھولو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان کھولو، آنکھیں کھولو، دل دماغ کی کھڑکیاں کھولو، غور کرو، سوچو سمجھو، میری آیات کے اندر غور کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کے لیے قرآن کے اندر بہت سے پوائنٹس بتائے ہیں، بہت سا سلیبس ہمیں دیا ہے کہ یہ دیکھو فلاں فلاں چیزوں کے اوپر غور کرو۔ مثلاً یہ جو ہم زیر تذکرہ آیت ہے، اس میں ہمیں جو چیز ملی غور کرنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں دیکھو آسمانوں کی تخلیق کو دیکھو، زمین کی تخلیق کو دیکھو، کیسے میں نے آسمان بنائے۔ اور آسمانوں کے حوالے سے آپ دیکھیں جو فیکٹس اینڈ فیگرز سائنس دیتی ہے، اگر ہم ان فیکٹس اینڈ فیگرز کو لیں تو ہماری عقلیں دنگ رہ جائیں۔ ہماری چھوٹی سی عقل میں اتنے بڑے بڑے، یہ جو سمجھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے جو عجوبہ بنا دیا آسمانوں کی طرح ہمارے اوپر، ہمارے سر پر ایک چادر، ایک چھت تان دی جس کے اندر ہمیں کوئی سراخ، کوئی دراڑ، اور اتنے ستون ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ نے اس کے اوپر اس کو کھڑا کر دیا، اتنی بڑی چھت کو، جہاں دنیا میں ہم پھریں یہ چھت ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہماری پروٹیکشن کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس چھت کے بارے میں غور و فکر کرو، اس کی خوبصورتی کو دیکھو، اس کے فائدوں کو دیکھو، سوچو، اور سوچنا چاہیے۔ بندہ مومن کا کام کیا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ رٹو طوطا لگا کے قرآن پڑھتے رہیں، چیزیں پڑھتے رہیں، سمجھ کچھ نہیں آ رہی، عمل میں کچھ نہیں آ رہا، نہیں، سمجھنا پڑھنا بھی ہے، پہلے سٹیج کے اوپر علم حاصل کرنا ہے، دوسری سٹیج کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس تیسری سٹیج کے اوپر عمل کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، سوچو بچار کرنا ہے، اندھے بہروں کی طرح نہیں گزر جانا۔ پھر زمین کو دیکھو کہ زمین کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر زمین کو بالکل ریتیلی بنا دیتے، اگر بالکل سنگلاخ چٹانوں کی طرح بنا دیتے، اگر دلدلیں ہی دلدلیں ہوتی زمین پہ، اگر پانی ہی پانی ہوتا تو ہم کہاں جاتے؟ اللہ نے کتنی خوبصورت زمین بچھائی، کتنے زبردست شیڈز اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھے کہ جو ہمارے لیے اتنے فائدے کی چیزیں ایک فرش کے طور پر ہمیں زمین پرووائڈ کر رہی ہے۔ پھر زمین کے اندر جو خزانے اللہ نے رکھے ہمارے لیے، اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرو،
اور پھر غور و فکر کے لیے اللہ نے کہا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو آسمانوں کو دیکھو، نظر اٹھاؤ گے آسمان نظر آئے گا، نیچے نظر کرو گے زمین نظر آئے گی، پھر اس سے آگے بڑھ کر واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف کو دیکھو، کس طرح اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا سائیکل چلایا ہے، کس طرح ایکوریٹ ٹائم کے اوپر ہر سیزن کے اندر دیکھیں رات اتنے گھنٹے کی ہوتی ہے، دن اتنے گھنٹے کا ہوتا ہے، کس طرح سے ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ لائٹ جاتی ہے تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لائٹ گئی ایک دم روشنی سے ایک دم اندھیرا ہو گیا، کہ ایک دم کس طرح گھبراہٹ ہو جاتی ہے، پھر ایک دم اندھیرے سے ایک دم روشنی ہو جاتی ہے جب لائٹ آتی ہے، ایسے دن اور رات نہیں ہوتے، کس طرح آہستہ 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 رات سمٹ رہی ہوتی ہے، پیچھے جا رہی ہوتی ہے اور دن اس کی جگہ لے رہا ہوتا ہے، پھر دن واپس جا رہا ہوتا ہے آہستہ 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 اور رات اس کی جگہ لے رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی رات اور دن کے ہونے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ہمارا موضوع اتنی ڈیپتھ میں جا کر اس کو پڑھنے کا اس وقت نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر توجہ یہی دلاؤں گی، اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ لآیاتن، اس کے اندر نشانیاں ہیں، ان باتوں میں نشانی ہے، اور یہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ صرف 2 پوائنٹ ہیں، قرآن کے اندر جگہ جگہ پوائنٹس ہی پوائنٹس ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ غور کرو، سوچو، فکر کرو، سائنٹیفکلی فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھو، پھر دیکھو کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سبق دیتی ہیں، لیکن ہر ایک کو نہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کو۔ اب آپ دیکھیں ہم میں سے کون ہے جو خود کو بے عقل کہے گا؟ ہم میں سے تو ہر ایک خود کو انتہا درجے کا پرفیکٹ لیول کے اوپر جا کر عقل مند سمجھنے والا انسان ہے نا، لیکن اللہ کی نظر میں عقل مند وہ نہیں ہے جو خود منہ میاں مٹھو بنا ہوا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں دنیا میں کہ ہم بہت عقل مند ہیں، یا دنیا والے ہمیں بڑے ایوارڈ دے رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، تعریفیں مل رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں یہ بڑی عقل مند ہیں، یہ بڑی زبردست ہیں جی۔ اللہ کی نظر میں ایسا کوئی بندہ عقل مند نہیں ہے جسے دنیا عقل مند کہے، بلکہ ساری دنیا مل کے اسے عقل مند کہے، اگر وہ ان چیزوں کے اوپر اس کرائٹیریے پر پورا نہیں اتر رہا نا، کس کرائٹیریے پر؟ اللہ کی آیات میں، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کر رہا، اور پھر اس غور و فکر کا جو نتیجہ ہے وہ ہے اللہ کا تعارف حاصل کرنا، اللہ کی یاد حاصل کرنا، اللہ کا تقوی حاصل کرنا۔ اگر وہ یہ نہیں کر رہا تو وہ چاہے پوری دنیا مل کے اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال دے، اس کی عقل مندی کے حوالے سے اللہ کی نظر میں وہ عقل مند نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ کہ جو قرآن کی آیات کے اندر، اور 2 طرح کی آیات ہے، یہاں پہ یہ رک کر سن لیجئے، ایک قرآن کے اندر آیات ہے، اور دوسری آیات اللہ نے پوری کائنات میں بکھیر دی، میرے وجود کے اندر، آپ کے وجود کے اندر، کائنات کے ذرے ذرے کے اندر اللہ نے آیات بکھیر دی۔ اللہ نے کہا ہے قرآن کی آیات کے ذریعے اور کائنات کی ان آیات کے ذریعے میرا تعارف حاصل کرو، اور پھر اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ اور عقل اور سوچ اختیار کرو۔ قرآن میں سورہ اعراف کی آیت ہے، اور ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے، ان کے دل ہیں مگر اس سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، ان کے پاؤں ہیں مگر وہ لوگ یہ چوپایوں کی طرح ہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، یہی لوگ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بہترین گمراہ، یہی لوگ غافل ہیں۔ گویا قرآن وہ پہلی کتاب ہے جس نے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ غور و فکر کے بغیر انسان اللہ کی نظر میں بے وقوف ہے، جاہل ہے، کوئی عقل نہیں ہے، چاہے وہ دنیا میں پی ایچ ڈی، 2 PhD کر کے بیٹھ جائے، وہ جاہل ہے۔ تو ہمیں اس جہالت سے نکل کر اپنی زندگیوں کے لیے کوئی لاہ عمل بنا کر اپنے آپ کو بہتر بنانا ہوگا۔ پھر آ جاتا ہے جی حقیقی نیکی، لن، آیت نمبر 6 ہے، 6 نمبر جو ہمیں ہماری روٹین کے اندر آ رہی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے جب تک تم اپنی اس چیز کو خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی تم نیکی کا کمال، بر، بر ہے اللہ سے وفاداری، اللہ کا قرب، انتہا درجے کا قرب، اور ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ بر ایک خاص، یعنی بر کا مفہوم تو وفاداری ہے نا، کامل اطاعت، کامل وفاداری، تم اللہ کے وفادار بن ہی نہیں سکتے، تم نیکی پا ہی نہیں سکتے، تم اس کرائٹیریے کو حاصل کر ہی نہیں سکتے، کب؟ جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اب محبوب ترین چیزیں، مثلاً اب آپ دیکھیں کہ ایک صحابی ہیں، ان کے پاس ایک بہت قیمتی اور زرخیز پھلدار جو ہے نا وہ باغ تھا، بیرہا، اور انہوں نے جب یہ آیت سنی نا
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ میرا سب سے محبوب ترین باغ میرا جو مال ہے وہ میرا یہ باغ ہے، بہترین باغ، میٹھے پانی کے کنویں بھی اس کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کیجئے اور میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، اپنے کزنز میں تقسیم کر دیں۔ ایسے ہی ایک صحابی ہیں، وہ اپنا محبوب اور پسندیدہ گھوڑا لیے ہوئے حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا پھر ان کے صاحبزادے کو ہی دے دیا۔ ایسے ہی حضرت عمر کے پاس ایک کنیز تھی جو انہیں سب سے زیادہ محبوب تھی، انہوں نے کہا کہ میں اسے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ محبوب چیز وہ ہوتی ہے کہ جو میرے لیے بہت کام کی ہوتی ہے، میں اسے بہت اپنے قریب رکھنا چاہتی ہوں۔ یہاں پہ محبوب چیز سے مراد وہ نہیں ہے جو فالتو، بیکار، ردی، کنڈم، کبھی استعمال میں نہیں آتی، میں نے اس کو اٹھا کر گٹری باندھ باندھ کے میں نے سٹور بھرے ہوئے ہیں اپنی چیزوں کے ساتھ، نہیں۔ اور ہر بندے کی محبوب چیز بھی دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے ایک کے لیے اس کا مال جو ہے وہ بہت محبوب ہو، کسی کے لیے اس کی اولاد بہت محبوب ہو، کسی کے لیے اس کی کوئی صلاحیت بہت محبوب ہو، کسی کے لیے اس کا وقت بہت محبوب ہے۔ جب وہ اللہ کی خاطر اس کو صدقہ کرتا ہے نا، اللہ کی خاطر اس کو خرچ کرتا ہے لوگوں میں، اللہ کے دین کے لیے، تو وہ اللہ کا بہت محبوب ہو جاتا ہے۔ محبوب بھی کیسے ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اور اس میں جو چیز ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ بہترین چیز نکالنے کا انسان حوصلہ کرے، اس طرف دعوت دی گئی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ یا تو لوگ دیتے ہی نہیں، انتہائی کنجوس بن جاتے ہیں، اور اگر دیتے بھی ہیں تو چیزیں کون سی دیتے ہیں کہ جو بالکل رف، کنڈم، تھرڈ کلاس، گندی، کہ خود کوئی دے تو آنکھیں بند کر لیں، ایسی چیزیں دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں صدقے میں، اور اگر کسی کو گفٹ بھی دے رہے ہوں تو آپ دیکھیں کہ تھرڈ کلاس چیزیں اٹھا اٹھا کے ہم گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں جو ہم کبھی خود استعمال کرنا اسے پسند نہ کریں۔ لہٰذا اچھی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا حوصلہ پیدا کرو۔ جب یہ حوصلہ ہم پیدا کریں گے نا تو اللہ بہت زیادہ نوازے گا کہ دیکھو اس بندے یا اس بندی نے میری خاطر اپنی بہترین فیورٹ ترین چیز مجھے دی، بس پھر اللہ اس کو اپنے قریب کر لیں گے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر میں جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں، بیکار ہو رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کسی کو نہ دیں، نہیں، وہ بھی ضرور دیں، وہ بھی دینی چاہیے، اس کو بھی بچا بچا کے کیوں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ اگر آپ نے ایک جوڑا بنایا خوبصورت سا، اچھا سا، تو پرانا اچھا جوڑا صدقہ کر دیں۔ اور صدقہ کس کو کریں؟ اپنے ارد گرد پہلے فیملی میں دیکھیں، کوئی فیملی میں ہے جس کو میں یہ دے سکتی ہوں، جوتا دے سکتی ہوں، کوئی اپنا بیگ دے سکتی ہوں، یا میں اپنی فلاں چیز کسی کو دے سکتی ہوں، انسان ان کو دینے کی عادت ڈالے۔ اور یہ کہ کوشش تو یہ ہو کہ ڈے بائی ڈے، ویک میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ اپنی بہترین چیز بھی دیں، اپنی بہترین جیولری آپ اپنی بہن کو دے دیں، اپنی کسی فرسٹ کزن کو دے دیں، اپنی کسی فرینڈ کو دے دیں۔ اب ہم کہیں کہ ہم کیوں دیں اپنی بہترین جیولری، وہ تو ہمیں اتنی زیادہ پسند ہے۔ اپنا کوئی بہت فیورٹ سوٹ صرف اللہ کی خاطر کہ یہ پسند تو مجھے بہت ہے، بہت خوبصورت کلر ہے، بہت زبردست کام ہوا ہے، بہت ایکسپینسو ہے، چلو میں یہ اپنی فلاں فرینڈ کو دیتی ہوں، فلاں بہن کو دیتی ہوں، فلاں کو دیتی ہوں۔ یعنی یہاں سے انسان اپنے اندر عادت ڈیولپ کرتا ہے۔ جب یہ عادت ڈیولپ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کہ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے یا چھپا کر خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اتباع رسول آ جاتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، آیت 7، یہ اگلی آیت ہے آپ کے سلیبس کی۔ جو رسول تمہیں دیں انہیں لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے وہ تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا، کیونکہ رسول جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ اپنے پاس سے نہیں کہتے، وہ اللہ کی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اسے قبول کرنا اور جن باتوں سے وہ روکیں اس سے رکنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور پیچھے میں نے ابھی آپ کو مینشن کیا ہے رسول کی اطاعت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، آپ وہاں سے اس کو دیکھ لیجئے گا، اس میں وہ والی آیت بھی آپ لکھیں گی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ پھر اس کے علاوہ اس میں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے بھی ہے کہ ایک شخص کو احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو کسی نے کہا کہ انہوں نے کہا یہ کپڑے اتار دو، تو اس آدمی نے کہا مجھے قرآن سے آیت لے کر آؤ کہ یہ کپڑے سلے ہوئے نہیں پہنے جا سکتے احرام میں۔ اس پر انہوں نے حضرت جو عبداللہ بن مسعود ہیں انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ جو رسول دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، کیونکہ رسول کا اسوہ یہ ہے۔ لہٰذا بندہ مومن کا کام یہی ہے کہ ہر چیز کے اندر رسول کو دیکھا جائے۔ پھر اس کے علاوہ اگلی جو آپ کی آیت ہے وہ ہے
8 नंबर आयत, बुराई का इलाज नमाज। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। यानी नमाज की अहमियत बता दी गई, नमाज के फ़ायदे बता दिए गए। नमाज के बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर आपको याद हो तो पीछे हम बुक में अरकान इस्लाम में नमाज के बारे में बहुत डिटेल के साथ बात पढ़ कर आए हैं। तो यहाँ पे हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। उन चीज़ों को जहन में रखें, तशरीह आ जाती है, बहुत शुक्र करें कि तशरीह ऐसी चीज़ की अगर आती है कि जो आपने पीछे याद किया, उसी से चंद आयतें उठाकर आयत नमाज की अहमियत, नमाज की फ़जीलत के बारे में कोई हदीस वो आप कोट कर देंगे। अब यहाँ पे नमाज का फ़ायदा क्या है कि नमाज फ़हशा और मुनकर से रोकती है। फ़हशा बेहयाई, बदकारी, जिसकी बुराई होना वाज़े हो, हर शख्स उसको बुरा समझे, मसलन ज़िना है, कत्ल है, नाहक चोरी, डाका, फिर मकरू कोल फेल, जो सब जिसे कहते हैं पूरी दुनिया उसे कहती है कि ये गलत है, ये हराम है। फिर मुनकर, मुनकर में भी ज़ाहिरी बात है कि सारे गुनाह आ जाते हैं, सारी गलतियाँ आ जाती हैं जिनसे मना किया गया है। तो कुरान हमें ये सिखाता है कि जब हम नमाज को अच्छे तरीके से लेते हैं, अच्छे तरीके से हम अपने आप को, जिस्म को पाक करें, गुस्ल की ज़रूरत है, वज़ू की ज़रूरत है, लिबास साफ़ पहनने की ज़रूरत है, जगह साफ़ होनी चाहिए, नमाज का टाइम होना चाहिए, इन टाइम नमाज पढ़ें, नमाज को समझ कर तर्जुमे के साथ, एक्सेंट के साथ, सोच समझ कर हम अच्छे तरीके से रुकू सजदा करें, यानी कि खुशू व खुज़ू के साथ नमाज अदा करें, तो वो नमाज जो है हमें ऐसे गुनाहों से रोकती है। और जैसे हम पीछे भी पढ़ कर आए ना कि नमाज जो है अगर बुरे कामों और फ़ोश से नहीं रोकती तो वो नमाज ही नहीं है। फिर एक शख्स जो है आप वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, उसने कहा कि फ़लाँ आदमी रात को तहज्जुद पढ़ता है, सुबह चोरी करता है। तो आपने कहा अगर अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ता रहा तो नमाज उसको चोरी से रोक देगी। तो बात यह है कि नमाज रोकती कब है? जब कोई नमाज ज़िंदा नमाज होती है। बहुत अच्छे तरीके से तकवा की के साथ, उस कैफ़ियत के साथ इंसान पढ़ता है, और फिर जब वो अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होता है तो उसको टेंशन होती है कि अभी तो नमाज़ पढ़ी है और अभी फिर वही हरकतें, वही गंदे काम, वही गंदे अमाल मैं कर रही हूँ। तो वो फिर बचने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद अगली आपके सिलेबस की आयत है, आयत नंबर 9, आमाल की ज़िम्मेदारी। वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। हर शख्स जो कुछ कमाता है उसका ज़िम्मेदार वो खुद है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इस्लाम में हर इंसान को अपने कोल फेल का ज़िम्मेदार ठहराया गया है, और उसको बता दिया क्लियर कट कि अगर तुम्हारी निजात होगी, तुम्हारे अपने अमल पर निजात होगी। याद रखिए, ये दुनिया के किसी मज़हब में ये असूल या अकीदा नहीं पाया जाता। अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखें, वहाँ पर निजात की बुनियाद उन्होंने कफ़ारे पर रखी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के गुनाहों को अपनी पीठ पे लाद कर सलीब पे चढ़ गए। अब हम दुनिया में मादर पिदर आज़ाद हैं, हम जो चाहे नेक और बद मामलात करें, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब जो कोई उनके अकीदे को मानता है, उनके ख़्याल में उसकी निजात होगी। कुरान ने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि डरो उस दिन से जब कोई नफ्स दूसरे नफ्स के काम ना आएगा। वहाँ ना सिफारिश चलेगी, ना किसी और तरीके से बुरे लोग सज़ा से बच सकेंगे। क्योंकि दुनिया में तो होता ही है ना कि हम अगर कोई बुरा काम करते हैं, अगर कोई पकड़े जाते हैं या किसी मुसीबत में आ जाते हैं, किसी परेशानी में फंस जाते हैं, तो हम कहते हैं मैं अपने मामे को, चाचे को बुला लूँगी, मेरे फादर आ जाएंगे, मेरा भाई आ जाएगा, मेरी मदर आ जाएंगी, या हम कुछ दे दिलाकर अपनी जान बचा लेंगे, या हम कोई और किसी बड़े की एमपी एमएनए वगैरह की सिफारिश करवा लेंगे, या किसी और तरीके से ही हम किसी के मामलात को देख लेंगे। अल्लाह ताला ने क्लियर कट बता दिया कि जो शख्स जो कुछ कमाता है, अब यहाँ पे कमाने से मुराद अमाल हैं, अच्छे अमाल या बुरे अमाल, उसका ज़िम्मेदार वो खुद है। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। यानी हर एक ने वहाँ अपना जवाब देना है। इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। आपने फरमाया है कि अपनी फूफी और हज़रत अपनी बेटी फ़ातिमा ने इतनी महबूब थी, आपको मालूम है ना हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपने कहा कि जो लेना है आज ही मुझसे मांग लो, क़यामत के दिन कुछ मुकामात ऐसे हैं कि मैं तुम्हारे कुछ काम ना आऊँगा। एक जिस दिन मीज़ान तोला जा रहा होगा और फिर पुल सिरात के ऊपर
ہر بندے نے اپنا جواب وہاں پر خود دینا ہوگا۔ تو آپ سوچئے کہ ہم تو کہتے ہیں ہم نبی کی امتی ہیں، ہم بخشے جائیں گے، بس ہم نبی کا نام لیتے رہیں، ان سے محبت کے دعوے کرتے رہیں، اپنے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو دیکھیں فلاں میرے خاندان میں فلاں بہت نیک بزرگ گزرے ہیں یا موجود ہیں، ہم نے تو ان کا لڑ پکڑ لیا۔ نہیں، کسی کا لڑ نہیں پکڑنا۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے، ہم ان سے بہت عقیدت کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا پیپر خود تیار کرنا ہے، خود اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اللہ نے ہمارے اپنے پیپر کی اسیسمنٹ کے اوپر ہمارے نجات کا دار و مدار رکھا ہوا ہے۔ پھر اگلی آیت ہے آپ کے سلیبس کی، آیت نمبر 10، عدل اور احسان کا حکم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم پیچھے مختلف جب ٹاپکس پڑھ کر آئے ہیں اس کے اندر، آپ کی بک کے اندر، تو میں نے وہاں پہ آپ کو بہت سی چیزیں پڑھائیں۔ لیکچر نمبر 8 کے اندر میں وہاں پہ عدل کے بارے میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں پڑھا کر آئی ہوں، اور یہاں پہ بس ایک چیز آپ نہیں لیں گے احسان کے حوالے سے۔ عدل کیا ہے کہ برابر کر کے دینا نا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے بالکل برابر برابر معاملات کرے، اچھے طریقے سے معاملات کرے، اعتدال کا رویہ اختیار کرے، اور کسی کے ساتھ خیانت کا رویہ اختیار نہ کرے، کسی کو اپنے قول و فعل سے تکلیف نہ دے، افراط و تفریط یعنی ایکسٹریمزم کو چھوڑے، اعتدال کا رویہ اختیار کرے، کیونکہ تمام امور میں بہترین راہ اعتدال کی ہے۔ احسان کو یہاں پہ سمجھیے کہ احسان حسن سے ہے، اس کے معنی اچھا کرنے کے ہیں، کسی بھی کام کو خلوص اور ذوق و شوق سے کرنا، یہ احسان ہے۔ اور کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا، کسی سے بہت عمدہ معاملہ کرنا، جیسے اللہ کی عبادت ایسے کرو، یعنی قرآن حدیث میں بتایا گیا احسان کو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو یوں سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مثلاً آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، وہ آپ کو سیدھے منہ نہیں پوچھتا، کل وہ آپ کے گھر آتا ہے، تو اب آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کے ساتھ وہی سلوک کریں، لیکن اللہ نے وہاں پہ احسان کیا بتایا کہ آپ اس نے تم نے نہیں پوچھا، لیکن تم اس سے بہت اچھے طریقے سے پیش آؤ، بہت اچھی سی مہمان نوازی کرو۔ اس کا رائٹ نہیں بنتا، لیکن آپ رائٹ کے بغیر اللہ کی خاطر اس سے ون سائیڈڈ ہو کر اچھے طریقے سے بیہیو اختیار کر رہے ہیں، تو یہ احسان کا معاملہ ہے۔ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، اگنور کر دینا، معاف کر دینا، یہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، اور قرآن اگر ہم پڑھیں تو جگہ جگہ محسنین کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ پھر آپ کے سلیبس میں آیت نمبر 11 ہے حفاظت قرآن۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی آپ دیکھ لیں کہ لیکچر نمبر جو 14 میں نے آپ کو دیا ہے، اس کے اندر سارا ہم نے حفاظت قرآن کے حوالے سے جمع و تدوین قرآن، یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں پہ پڑھ لی، آپ اس کے مطابق وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ پھر فرضیت روزہ آ جاتا ہے، آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ اب روزے کے حوالے سے بھی ہم پیچھے ارکان اسلام کے اندر بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ آئے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ فرض کیے گئے یعنی لکھ دیے گئے ہیں۔ سیام کے معنی ویسے عربی میں گھوڑے میں ہے، کیونکہ اسے خوب محنت مشقت کا عادی بنا کر جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ وہ گھوڑا بھوکا پیاسا رہ کر بہترین کام کر سکتا ہے، اس کے مقابلے میں جو موٹے تازے خوب پلے ہوئے گھوڑے ہوتے ہیں وہ بہت سست اور کاہل ہوتے ہیں، وہ جنگ میں استعمال نہیں ہو سکتے۔ تو جو مسلمان روزہ رکھتا ہے اور پوری اس کی اسپرٹ سے روزہ رکھتا ہے، وہ محنت اور مشقت کا عادی بنتا ہے، بھوک پیاس پر صبر برداشت کا خوگر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے مقرر کیے ہیں کہ تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر بنائے۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ جو معاملہ ہے قرآن کی آیات کے حوالے سے یہ مکمل ہو گیا ہے، اسے ہم یہاں پہ روکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔